اگلا سوال یہ ہے، کسی کی قسم کھانے سے گناہ تو نہیں ہوگا؟ ہاں دیکھیے، کسی کی قسم کھانے سے بعض دفعہ ہمارے یہاں ذہن و دماغ میں اور کرتے بھی لوگ کہ کسی نے کسی کی قسم کھا لی، بیٹے کی قسم کھا لی، ماں کی قسم کھا لی، بھائی کی قسم کھا لی کہ میں اپنے بیٹے کی قسم کھاتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اولاً تو معلوم ہونا چاہیے ہر انسان کو قسم کے سلسلے میں کہ قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھانی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں، جائز نہیں، گناہ والا عمل ہے۔ انسان اگر اپنے بچے کی قسم کھا رہا ہے یا کسی اور کی بیوی کی، بھائی بہن کی، تو یہ گناہ والا عمل ہے، اس عمل سے انسان توبہ کرے۔ لیکن قسم کھانے سے قسم منعقد نہیں ہوئی۔ اگر انسان قسم کھا لے تو قسم کے توڑنے پر اسے گناہ بھی نہیں ملے گا۔ جیسے مان لیجیے ایک انسان اللہ کی قسم کھائے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، جائز کام کوئی کام، اور پھر ایک انسان وہی کام کر لے، انسان خدا کی قسم کھا کر کے، تو انسان اگر اس کام کے کرنے پر، جائز کام تھا، اگر اس کام کو کر لیا تو اس کے کرنے پر قسم توڑا اس نے، اور قسم توڑنے پر کفارہ لازم ہے۔ لیکن اگر یہاں کوئی انسان اپنی بیٹی کی قسم کھا لے، بھائی کی قسم کھا لے اور توڑ دیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، نہ کفارہ ہے، کیونکہ قسم منعقد نہیں ہوئی، غیر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں تو اسی لیے۔ لیکن یہ عمل کے اعتبار سے یہ کام غلط ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائے، یہ گناہ ہے، اور اس گناہ سے انسان توبہ استغفار کرے، ضروری ہے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں آ رہی ہے اسی کو لیتے ہوئے، میں نے کسی سے سنا تھا کہ اگر جیسے ہم کسی انسان کی قسم کھائیں گے تو اسے کچھ ہو سکتا ہے، مان لیجیے وہ مر بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا لینی چاہیے کیونکہ اللہ کو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مطلب اس گمان کے کیا؟ نہیں، یہ عقیدہ بھی غلط۔ میں نے کہا نا کہ کسی غیر اللہ کی قسم کھائیں گے، اب جیسے اب کوئی بیٹے کی کھا لے، لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں رائج ہے جب کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش ہو تو خاص طور سے بیٹے کی قسم کھلوا دے۔ شادی شدہ انسان کے ذہن میں اس کی بیٹی کی زیادہ ویلو، ایک انسان کنوارا تو ماں باپ کی قسم کھلواتے ہیں، تو یہ قسم منعقد نہیں ہوئی، یہ غلط عمل ہے، اس عمل سے بچنا چاہیے۔ قسم کسی انسان کی نہیں، غیر اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم کھائے، اللہ کی قسم کھانے پر اور توڑنے پر پھر انسان گنہگار ہوگا، لیکن غیر اللہ کی قسم کھانے پر انسان گنہگار نہیں ہوگا، نہ کفارہ لازم ہے، لیکن قسم کھانا یہ گناہ ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ جیسے کچھ میرے ساتھ مسئلہ پیش آیا کہ اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے، ہم نے مفتی صاحب سے معلوم کرا، اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ کی قسم تو کوئی بھی کھا لے گا کیونکہ اللہ کو تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، تو بولے تو تم اپنی کھاؤ قسم کیونکہ تمہیں ڈر لگے گا موت سے، یہ بھی غلط ہے، وہ گنہگار ہوگا۔ یہ بھی، ہاں، وہ سامنے والا گنہگار اور کھانے والا بھی کھا کیوں رہا قسم ہوگا کچھ نہیں کسی کو، یہ کہ اللہ کو کچھ نہیں ہو اور ہمیں کچھ ہو جائے گا، جب قسم ہے ہی نہیں تو پھر کیوں کھا رہا قسم؟ آپ شریعت سے ہٹ کے عمل ہے یہ۔ جی، تو اگلا سوال یہ ہے، کوئی شخص کسی دوسرے کو کہے تمہیں میری قسم ہے، یہ بھی سوال اسی سے؟ ہاں، یہ سوال بھی اسی سے متعلق ہے۔ بعض دفعہ جو ہے آدمی کسی سے کوئی کام کرواتا اور اپنا واسطہ کہ تمہیں میری قسم ہے یہ کام کر لینا، اور عام طور سے جو ہے اس دواجی زندگی میں، گھریلو زندگی میں بعض دفعہ مائیں بھی کہہ دیتی ہے، بعض دفعہ بیوی کہہ دیتی ہے، بعض دفعہ شوہر بھی کہ تمہیں میری قسم ہے، تو دیکھ لیے اس طرح کہنے سے بھی قسم منعقد نہیں ہوئی، یہ زیادہ تاکید کے لیے، جہاں محبت زیادہ ہوتی وہاں لوگ اس طرح میری قسم اور تمہیں میرا واسطہ، تو یہ نہیں کہنا چاہیے، اس سے بھی قسم منعقد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی انسان کو اس کی مانے کا بیٹا تمہیں میری قسم ہے یہ کام نہ کرو، تو ماں کی اطاعت ضروری ہے، ماں کی بات ماننا ضروری ہے۔ اب یہ کہنے سے کہ تمہیں میری قسم ہے، اب انسان وہ بات توڑ دیں، بات وہ ماں نے منع کر دے اس کام کو کرنے کو، جائز کام کہ یہ کام جو ہے نہیں کرنا آپ کو، اگر ناجائز کام کو کہ مان لو ماں کہہ دے نماز مت پڑھو تو یہ غلط ہے، لیکن اگر ماں کہے کہ بیٹا تمہیں میری قسم ہے نماز پڑھو، بیٹا تمہیں میری قسم ہے نماز پڑھو، اب اگر بیٹا نماز نہیں پڑھے گا تو نماز چھوڑنے کا بھی گناہ اور ماں کی بات نہ ماننے کا گناہ، لیکن قسم کے ٹوٹنے کا کوئی گناہ نہیں، قسم منعقد نہیں ہوئی تو وہ نافرمانی کے گناہ الگ ہے، لیکن قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ میری قسم ہے، تمہاری قسم یا فلاں کی قسم، کچھ نہیں، سب من گھڑت باتیں ہیں، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائے۔